لیکن روزے کا معاملہ آتا اللہ خود فرماتے حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے، کیونکہ اللہ کہتے میں بھی کھاتا نہیں، میں بھی پیتا نہیں، مجھے بھی بیوی کی ضرورت نہیں، ارے تھوڑی دیر کے لیے بندہ میرے جیسا ہو گیا۔ اب رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند آتا ہے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اللہ اس کو ایسا جلاتے ایسا جلاتے ایسا جلاتے راکھ کر دیتے، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں میرا بندہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہوا ہے۔ یہ رمضان مہینے کی فضیلت ہے لغت کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا کہ رمضان مہینے میں روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں مشکل ہے، مشکل ہے۔ 11 مہینے تک لگاتار ایک آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کا ایک روٹین ہے، روٹین ہے کھانے کا، پینے کا، بریک فاسٹ کا، لنچ کا، ڈنر کا، رات کا، چائے کا۔ اب ایک مہینے میں پورے روٹین کو بدلنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روٹین ہے عشاء کی نماز پڑھنا، ویتر پڑھنا، اب تراویح پڑھنا ہے، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ کی بڑھوتی ہوتی ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں بھوکا پیاسا بیوی سے دور اور تراویح، اس کا ہم کو فائدہ کیا ملے گا؟ آج قرآن پاک کی روشنی میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بتایا تھا حضرت مولانا عمر پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے نظام الدین مرکز پر، وہی چیز کو میں دہراتا ہوں، بس سمجھو کہ زبان میری ہے کلام ان کا ہے کہ یہ جو رمضان میں روزہ رکھنا اور گرمی کا موسم، اور ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بیوی کے قریب نہیں گیا، اور سارا روٹین بدل گیا، رات کو تراویح پڑھنا، پھر صبح میں اٹھنا، پھر تہجد، پھر سحری۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ 1 مہینہ تو میرے واسطے کرے گا، تیرے مرنے سے پہلے میں 3 انعامات تجھے عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ 1 مہینہ تو دے گا، 12 مہینوں میں 1 مہینہ تو مجھے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کتنے انعام دیں گے؟ بولو نا کتنے انعام دیں گے؟ 3۔ اچھا ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 3 انعامات دوں گا۔ اب ہم ہو، میں ہوں، آپ ہو، کسی کو وعدہ کرے وعدے سے پلٹ بھی جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا میں 3 انعام دوں گا، جس میں سب سے پہلا انعام اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں میرے واسطے تکلیف اٹھائے۔ بھئی روزے میں ہم بھوکے رہے کس کے واسطے؟ اللہ۔ پیاسے رہے کس کے واسطے؟ اللہ۔ ہم نے تراویح پڑھی کس کے واسطے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے مرنے سے پہلے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا، اور ہدایت یہ انعام صرف اللہ دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ بولو ہدایت انعام کون دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بولو کون؟ ابو طالب۔ آخر وقت تک ہمارے نبی یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھو نا، چچا کلمہ پڑھو نا، چچا کلمہ پڑھو نا، آخر وقت تک۔ لیکن اللہ کو کلمہ نہیں دینا تھا تو نبی کے چچا کو کلمہ نہیں دیا، اور جب ہمارے نبی بہت روئے کہ اللہ میرے چچا بغیر کلمے کے، اللہ میرے چچا بغیر کلمے کے انتقال کر گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مصطفیٰ، بے شک آپ میرے مصطفیٰ، مگر ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو میرے پیارو ہم روزہ رکھیں گے، بولو رکھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ ہدایت۔ سب لوگ گنتے جانا، بولو پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ ہدایت۔ اور ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ اچھا یہ 3 انعام میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف اللہ ہی دے سکتا، اتنے بڑے انعام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو پہلا انعام کیا ہے؟ ہدایت۔ دوسرا انعام اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب۔
قریب اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے کہ میرے بندے اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھائیں گے، کبھی جان کی تکلیف، کبھی مال کی تکلیف، جس کو ہم کہتے ہیں کبھی بھوکا رہنا، کبھی پیاسا رہنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ فرماتے فکر مت کرنا، دوسرا انعام نصر من اللہ، میں مدد کروں گا۔ کون مدد کرے گا؟ اور کامیابی تیرے قدم کو چومے گی، سکسیس، کامیابی تیرے قدم کو چومے گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب کہ اللہ مدد کریں گے؟ اللہ تو ہر وقت مدد کرتے ہیں اور کامیابی تو قدم چومتی ہے، اس کا مطلب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب کا مطلب ہے کہ موت کے وقت تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، اللہ تیری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو دوسرا انعام موت کے وقت کلمہ۔ رمضان کے روزے کا پہلا انعام بولو کیا ہے؟ ہدایت۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ موت کے وقت کلمہ۔ اور تیسرا انعام کیا دھوم دھام سے اللہ نے انعام بیان کیا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو میرے واسطے تکلیفیں اٹھائے گا۔ ہم رمضان کے مہینے میں اگر بھوکے رہے، پیاسے رہے، تراویح میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارو سب روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور یقین کے ساتھ انعام دینے والا کون؟ میں نے کہا نا میرے جیسا کوئی ہو ابھی کچھ کہے، باہر کچھ کہے، بدل جائے۔ اللہ فرماتے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فیصلہ آخری فیصلہ، میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، جو کہا وہ ہو کے رہے گا۔ ایک روزہ رکھنے والا بندہ بندی روزہ رکھے، نمبر ایک اللہ ہدایت عطا فرماوے، بولو آمین۔ نمبر دو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے، بولو آمین۔ نمبر تین جہنم کا دھواں بھی قریب نہ آئے۔ لیکن میرے پیارو روزہ روزہ ہونا چاہیے۔ ارے بولو روزہ، تو یہ تین انعام اللہ تو دینے کو تیار ہے، بولو اللہ تو دینے کو، بندہ لینے کو تیار ہے یا نہیں؟ اللہ تو کہہ رہے میں نے تو دروازہ کھول دیا، میرا بندہ آ جا، روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے۔ بلکہ رمضان آیا میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، رمضان آیا میرا بندہ تو نے روزہ رکھا، میں نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا، او میرا بندہ میں نے تیرے موت کے وقت کلمے کا فیصلہ کر دیا، او میرے بندے میں نے تیرے لیے جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا۔ بلکہ ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 10 راتیں رمضان کی آ گئی، اللہ نے رحمتوں کو نچھاور کر دیا، دوسری 10 راتیں آ گئی، اللہ نے مغفرتوں کے پروانے عطا کر دیے، اور اللہ نے آخری 10 راتوں میں جہنم کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارو اللہ تو دینے کو تیار ہے، مگر ہم روزہ کنڈیشن تو رکھے نا، روزے کی کنڈیشن۔ میرے دوستو ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے؟ ارے ہاں یا نا؟ کیونکہ ایسا تھوڑی ہے کہ رمضان پہلی مرتبہ آیا اور ہم پہلی مرتبہ روزہ رکھنے جا رہے۔ ہاں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع ہوگا، چاند دیکھ کر روزہ مکمل ہوگا۔ 29 روزے ہوئے یا 30 روزے ہوئے، سوال یہ ہے کہ قیامت میں اللہ یہ سوال کیوں پوچھیں گے؟ قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اما صمت یا عبدی، میرا بندہ تو نے روزہ نہیں رکھا، اما صمت یا عبدی، میرا بندہ تو نے روزہ نہیں رکھا۔ اب وہ بندہ ہو یا بندی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے روزہ نہیں رکھا، تو کہے گا اللہ میں نے روزہ رکھا، میری پوری زندگی میں میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کہیں گے ما صمت، نہ تو نے روزہ نہیں رکھا، تو کہے گا اللہ میرے محلے والے کو پوچھ لے، اللہ میرے گھر والے کو پوچھ لے، اللہ میرے گھر کے ابا اماں بھائی بہن کو پوچھ لے، میں نے روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ما صمت یا عبدی، میرا بندہ روزہ نہیں رکھا۔ آخر میں کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کہیں گے نہیں تو نے روزہ نہیں رکھا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، مگر ایک گناہ ایسا کیا جس کی وجہ سے میں نے تیرے روزے کو برباد کر دیا، اور وہ گناہ روز کرتا رہا جس کی وجہ سے پورا رمضان برباد ہو گیا۔ میرے پیارو وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ پر آنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناؤں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔
آپ سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا. دیکھو سنا ہو تو فوراً ہاں کہو, نہ سنا ہو کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو دجانہ. کیا نام ہے؟ سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ ارے ہاں یا نا؟ ہاں مولانا یہ سب تو ایسے بیٹھے جیسے نکاح قبول کروانے بیٹھا ہوں میں. آپ کا نام سنا حضرت ابو. یہ بدر میں شریک ہونے والے کتنے؟ 300. آپ کے پاس بہت سو کے پاس وہ نقشہ ہوتا ہے 313 کا, ان میں ان کا نام ہے. کن کا؟ حضرت ابو دجانہ. اور اللہ نے بدریوں کے بارے میں فرمایا, ہمارے نبی نے ایک مرتبہ 313 بدریوں کو کہا جاؤ اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بدر والے 313 تمہاری مدد کرنے والا اگر کوئی تو کون؟ اللہ. مطلب اللہ بھی راضی بدریوں سے اور مصطفیٰ بھی راضی بدریوں سے. اچھا تو حضرت ابو دجانہ کا نام کس میں آتا ہے؟ اچھا اس کے بعد ایک معرکہ ہوا احد, غزوہ احد. غزوہ احد میں بھی ان کا نام ہے. کن کا نام ہے؟ حضرت ابو دجانہ. بلکہ نام کے ساتھ کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک تلوار لی اور کہا یہ تلوار کون لے گا, کون اس کا حق ادا کرے گا؟ یہ تلوار محمد مصطفیٰ کی ہے, کون لے گا, کون حق ادا کرے گا؟ 3 صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھائے. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تلوار میں لوں گا. نمبر 2 حضرت زبیر بن عوام میں تلوار لوں گا. نمبر 3 حضرت ابو دجانہ میں یہ تلوار لوں گا. ہمارے نبی نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرما دی. تو احد میں, بدر میں, اور نبی کی تلوار بھی ان کے ہاتھ میں. اچھا پھر خندق. خندق غزوہ احزاب بھی کہتے, غزوہ خندق بھی کہتے, جہاں ہمارے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے. اور اتنا امتحان, اتنا ایگزام, اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ فرماتے اتنا امتحان لیا گیا مسلمانوں کا خندق میں, احزاب میں, اس میں بھی حضرت ابو دجانہ. تو احد میں ابو دجانہ, بدر میں ابو دجانہ, نبی کی تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں, اور خندق میں ابو دجانہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک, وہی پہلا, وہی آخری, حجۃ الوداع. جب جانے کا وقت آیا اعلان ہوا حجۃ الوداع میں جانا ہے, حجۃ الوداع میں جانا ہے, مدینہ منورہ سے نکلنا. اور صحابہ کی جماعت کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے, 1 لاکھ کے اوپر کا مجمع تھا. ہمارے نبی نے اس بھرے مجمع میں فرمایا اینا ابا دجانہ, او ابو دجانہ کہاں ہے؟ حضرت ابو دجانہ کہا اللہ کے رسول میں ہوں, آپ کے ساتھ میں ہوں, آپ کی خدمت میں ہوں. فرمایا نہیں تمہیں حج نہیں کرنا ہے, تمہیں حج. تو حضرت ابو دجانہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع, زندگی کا پہلا حج, اور نہیں کرنا. کہا نا, مدینے میں مسجد نبوی میں میرا مصلی خالی ہے, جب تک میں حج سے نہ آؤں میرے مصلی پر امامت تم کراتے رہو گے. کیا مقام ہوگا کن کا؟ بولو حضرت ابو دجانہ کا. جب ان کے آخری وقت آیا حضرت ابو دجانہ کا, جب بولو آخری وقت. آخری وقت تو سب کا ہی آئے گا بھائی, میرا بھی آئے گا, آپ کا بھی آئے گا. آئے گا نا؟ یہاں یہ علاقے میں موت نہیں آتی. یہی رہ جاؤ بھائی امام صاحب, یہی کہیں رہ جاؤ. یہ تو کوئی کچھ بولنے کو ہی تیار نہیں بھائی. آخری وقت آئے گا, اللہ آسان فرما دے. ہوئے حضرت ابو دجانہ کا جب آخری وقت آیا, بولو حضرت ابو دجانہ کا آخری وقت جب آیا تو لوگ جمع ہوئے بھائی, اتنے بڑے صحابی جلیل لوگ جمع ہوئے. تو حضرت ابو دجانہ آخری وقت لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے. کہا ایک عمل ہے زندگی میں, ایک عمل ہے زندگی میں, اس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب نہیں ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں جاؤں گا. میرے پاس ایک عمل ہے جو میرے نبی نے بتایا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا. تو سارے مجمع نے کہا کیا بات کرتے ہو یا ابا دجانہ, کیا بات کرتے ہو, آپ کے پاس تو اعمال کے ڈھیر لگے ہوئے. بدر کے میدان میں تو ابو دجانہ, احد کے میدان میں تو ابو دجانہ, خندق اور احزاب میں تو ابو دجانہ, نبی کی مبارک تلوار ہاتھ میں تو ابو دجانہ, اور مدینے کے مصلی پر امامت کرانے والے تو ابو دجانہ. تو آپ کے پاس صرف ایک عمل ہے, کا باقی جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ایک عمل ہے, لیکن مجھے یقین ہے میرے پاس ایک عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا, قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سب نے پوچھا کیا عمل ہے؟ فرمایا میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے, میں نے اپنی
زبان سے کسی کو تکلیف کبھی نہیں پہنچائیے، اور میرے نبی کی گارنٹی ہے یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ میرے پیارو، رمضان میں ہم زبان کو ٹھکانے پہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری زبان اللہ اللہ، ماں کی گالی، بہن کی گالی، یعنی ماں جانتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، پھر بھی سامنے والے کو ماں کی گالی دے رہا ہے، باپ کی گالی دے رہا ہے، بہن کی گالی دے رہا ہے۔ ارے میرے پیاروں، میں تو کہتا ہوں سب کو چھوڑو، اس سے بدتر مسلمان کون ہوگا، برا مسلمان کون ہوگا؟ جو اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے، اپنے ابا کا دل دکھاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں داڑھی ماشاءاللہ، اللہ کے راستے میں وقت لگا ہوا، چلا لگا ہوا، 4 مہینہ لگا ہوا، اور گھر کی دنیا میں بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا، ماں ناراض ہے، ابا ناراض ہے۔ حضرت ابو دجانہ کے پاس کیا کمی تھی؟ ہم تو چلے میں جاتے، ابو دجانہ نے سر پہ کفن باندھ کر احد کے میدان میں گئے، سر پہ کفن باندھ کر بدر کے میدان میں گئے، سر پہ کفن باندھ کر خندق کے میدان میں گئے، ہمارے نبی کی مبارک تلوار کو ہاتھ میں لے لیا، نبی کے مصلی پر امامت کرائی۔ وہ ڈر ڈر کے کہتے ہیں ایک عمل ہے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہمارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے میرے پیاروں؟ اور یہ رمضان کا مہینہ، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھاؤ جان بوجھ کر، بولو روزہ، ارے بولو نا روزہ، جان بوجھ کر پیا، روزہ جان بوجھ کر اپنی بیوی کے پاس گیا، ہم بستری ہوئی، بولو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ سب کو معلوم ہے، اسی لیے رمضان میں نہ کوئی کھاتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی فریج کھلتا بھی ہے دوپہر میں 2-2:30 بجے، اور اس میں لال کلر کا شربت ہوتا ہے اور برف بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اور دل اندر سے چاہتا ہے کہ ابھی اس کو پی لو، ابھی اس کو پی لو، مگر خیال آتا نا انت صائم، انت صائم، تو روزے والا، تو روزے والا، تو روزے والا۔ لیکن میرے پیاروں، ہمارے نبی نے فرمایا ایک گناہ کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا روزہ کینسل ہو جاتا ہے، اس کا روزہ کینسل ہو جاتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبہ تفسد الصوم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، کسی کی بولو پیٹھ پیچھے برائی، اور وہ برائی کرے جو سامنے والے میں ہے، وہ برائی کرے، اس کا کچھ ہوا نہ ہوا، ہمارا روزہ اللہ نے برباد کر دیا۔ آپ کو ہمارے روزے کا ایکشن بتاؤ، ایکشن۔ صبح تہجد پڑھتے ماشاءاللہ، ہاں بولو نا۔ رمضان میں اکثر لوگ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ سحری کرنے کے لیے اٹھا ہے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیتا ہے، اور سحری بھی ایسی زوردار کرتا ہے مولانا کہ میں نے یہاں دیکھا تو میں حیران ہو گیا، کڑی کھچڑی تو سحری میں چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ چلو سحری کرنا چاہیے، فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے، کرو سحری کرو۔ اچھا سحری کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے ہر جگہ مسجد میں اول وقت میں فجر کی نماز با جماعت ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ با جماعت فجر کی نماز بھی پڑھا، یہاں تک معاملہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد میں گھر میں جا کے چونکہ تہجد بھی پڑھا تھا، اور کتنے لوگ تو بعد میں اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سو جاتے۔ اب سونے والے سو گئے، کوئی 8 بجے، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، جس کا جیسا کام ہے اس کے بعد وہ اٹھتا ہے۔ اٹھنے کے بعد اب ناشتہ کرنا ہے نہیں، چائے پینا ہے، کوئی بریک فاسٹ نہیں ہے، کوئی چائے نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ پہلا کام کیا کرتا؟ پہلا کام وہ چارجر کی طرف جاتا ہے، لائٹ کی طرف، وہاں سے نکالا، کس کو نکالا؟ اور اس کو ہی جیسا قرآن پڑھنے بیٹھا، دیکھے گا کسی کا میسج آیا ہے نہیں آیا ہے، بیٹھے بیٹھے میرے کو کسی نے کہا مولانا انگلی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ اس کو کہتے ہیں، یہ انگلی بہت کرتا ہے، یہ اچھا۔ پھر عجیب و غریب بات، فون، اس میں ہماری ماں بہنیں تو نمبر 1، کچن میں ہے، برتن ہے، اور برتن میں کھانا پک رہا ہے، چمچہ ہلایا جا رہا ہے، دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہے، اور دوپٹے کے اندر موبائل چھپا ہوا ہے، اور باتیں ہو رہی ہے۔ اچھا باتوں میں شروع کی باتیں بہت اچھی ہوگی، کیا حالانکہ وہ بات بھی بیکار ہے۔ کیا بات ہوگی معلوم ہے؟ روزہ رکھا تمہارے گھر والوں نے؟ نہیں تو تیرے ابا نے اکیلا رکھا۔ پھر ہوگا سحری میں کیا بنایا؟ تو بتائیں گے سحری میں یہ ہوا۔ اچھا افطاری میں سموسے بنے کہ نہیں بنے؟ نہیں تو بھیج دے۔ یہ چلو یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کو میں کوئی ایسا۔ پھر دھیرے دھیرے ہوگا عبداللہ بھائی کا کیا ہوا،
عبد الرحمان کا کیا ہوا؟ تو کہے گا ارے تیرے کو تو معلوم ہے اس نے کتنے لوگوں کو ٹوپیاں پہنایا ہے، وہ بھی ایسا ہے، اس کا دوست بھی ایسا ہے، ہاں یہ ہمیں یقین ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، لیکن غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو غیبت۔ اچھا آپ کے کہنے سے وہ عبداللہ بھائی نے آ کے پیسے کا ڈھیر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا کہ ہاں آج تک میں نے اتنی ٹوپیاں پہنائی تھی، میرے 8 لاکھ روپے باقی ہے، لے 8 لاکھ روپے میں نے لا کے دیے، وہ اپنی جگہ پر آرام کر رہا ہے، تم اپنا روزہ برباد کرتے ہو۔ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جس نے بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، اور قیامت میں اللہ کہیں گے اما سمت یا عبدی، میرے بندے تو نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس لیے میرے پیارو روزے کو بچاؤ، بہت بڑا انعام ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، ہدایت۔ بولو کیا؟ ہدایت۔ نمبر 2 موت کے وقت کلمہ، کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔ نمبر 3 جہنم سے آزادی، پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت، تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی۔ میرے پیارو رمضان مہینہ اتنا اچھا ہے کہ نماز پڑھے گا اللہ جنت دے دے نا، کہاں زکات دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، حج کرے، عمرہ کرے، اللہ جنت دے۔